آرمی چیف کو مطلع کرنا چاہتا ہوں، میری آواز پاکستان کے ایک خطیب کی آواز نہیں، یہ کروڑوں اہل سنت کی آواز ہے۔ اگر برسرعام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو یہ لوگ تبرئے کریں گے جیسے اس موذی نے تبرہ کیا ہے اور جیسے اس خطیب نے زبان درازی کی ہے، ہم اس پر کبھی بھی خاموش نہیں رہیں گے اور ان کیڑے مکوڑوں کو لگام دی جائے۔ یہ دیس اہل سنت کے ووٹ سے ملا ہے اور اہل سنت اس کے امن کو پارا پارا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم سال ہا سال سے تحفظ ناموس اہل بیت و صحابہ و امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم کے قانون کے لحاظ سے کوشش کر رہے ہیں، اور وہ قانون قومی اسمبلی سے پاس ہوا، پھر سینٹ سے پاس ہوا۔ اب اس کے خلاف پھر وہ لوگ جو توہین مقدسات کے بغیر رہ نہیں سکتے، وہ چیخ چلا رہے ہیں۔ اگر محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سچی ہوتی تو شکر ادا کرتے کہ قانون بن گیا ہے کہ جو اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلاف معاذ اللہ گستاخی کرے گا، توہین کرے گا تو عمر قید سزا ملے گی اس کو۔ لیکن انہوں نے جو توہین صحابہ کا دھندا کرنا ہوتا ہے دن رات، اس کی وجہ سے انہیں نیند نہیں آ رہی۔ ہم اہل سنت چونکہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام کو بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام کو بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اور اس بل کے مندرجات سے اہل سنت کا حق پھر ثابت ہو رہا ہے کہ اگر اہل سنت میں کہیں کھوٹ ہوتی کسی لحاظ سے تو یہ بھی چیختے چلاتے کہ یہ کیوں سزائے موت دی جا رہی ہے، یہ کیوں عمر قید دی جا رہی ہے، یہ کیوں سزا مل رہی ہے۔ لیکن جن کا مذہب توہین ہے اور معاذ اللہ دن رات تبرئے کرتے ہیں، انہیں اس پر بہت زیادہ احتجاج سوجا ہے۔ اور اسی سلسلہ میں یہ حال ہی میں اسلام آباد میں ان کا ایک اجتماع منعقد ہوا ہے۔ میں اس اجتماع کو، اس کی صرف ایک تقریر جو تھوڑی سی میں نے رستے میں سنی ہے، حکام بالا اور بالخصوص جو آرمی چیف ہیں سید محمد عاصم منیر صاحب، انہیں بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے جو صدارتی اور اہم خطابات ہیں اس میں اس طبقے کے ایک بڑے گرو نے مجمع عام کے اندر مسئلہ فدق پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف معاذ اللہ حد درجے کے گستاخانہ کلمات بولے، اور پھر اس نے علل اعلان جتنا بھی دن رات ان کا گستاخیوں کا سلسلہ ہے اس کو حقائق کہا ہے، اور کہا یہ حقائق ہم بیان کریں گے تو پھر کیوں عمر قید ہمیں ملے گی، ہم تو حقائق بیان کریں گے۔ یعنی توہین صحابہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سب کی، اس کو انہوں نے حقائق کہہ کر بکواس کیا ہے۔ اور پھر ساتھ اس سلسلہ کے اندر اہل سنت و جماعت کو دھمکیاں دی ہیں، اور خصوصی طور پر آرمی چیف سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ بل واپس لیا جائے۔ تو میں بھی آرمی چیف کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی اس بکواس کی بنیاد پر جیسے پہلے میں نے 4 ماہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں اور جو اب تک ٹی وی پر انہوں نے بکواس کیا تھا، میں آج ان کے بکواس کو پھر مسترد کر رہا ہوں، اور یہ میری آواز پاکستان کے ایک خطیب کی آواز نہیں، یہ کروڑوں اہل سنت کی آواز ہے۔ اگر برسرعام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو یہ لوگ تبرئے کریں گے جیسے اس موذی نے تبرہ کیا ہے اور جیسے اس خطیب نے زبان درازی کی ہے، ہم اس پر کبھی بھی خاموش نہیں رہیں گے اور ان کیڑے مکوڑوں کو لگام دی جائے۔ یہ دیس اہل سنت کے ووٹ سے ملا ہے اور اہل سنت اس کے امن کو پارا پارا نہیں ہونے دیں گے۔ اس واسطے یہ آپ لوگ بھی ذہن میں رکھیں کہ خلافت راشدہ برحق ہے تو قرآن برحق ہے۔ امیر المومنین صدیق اکبر نے قرآن جمع کیا ہے، وہ قرآن ہمارا ایمان ہے، اور یہ بھونکنے والے قرآن کے خلاف بھونک رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام
اور دین کے خلاف بھونک رہے ہیں، اور انہیں فوج کو چاہیے کہ ان کو لگام دیں، ادارے ان کو لگام دیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی خیر فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اس مشن پر آخری سانس تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔